The Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Law Minister Chaudhary Azam Nazir Tarar, Honorable Ministers, Minister of States, Parliamentarians, and of course our Chairperson Ms. Laila Azhar, Excellencies, our women officers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great event. Pakistan is a country where we may have many challenges to negotiate with, but of course on the question of female emancipation, we have a fairly good record to show to Pakistanis and of course internationally. While I was the chief servant in Punjab, female education was a big challenge, and particularly in the region of south of Punjab. Over there, in order to ensure enrollment in the schools, we enhanced their monthly stipend from 200 rupees to 1,000, so that their parents are not attracted to pull them out of the school and take them to houses for jobs they are not meant for. And alhamdulillah, this scheme was a roaring success. And then child labor in brick kilns was another very big challenge, daunting challenge. And by the time my tenure was over, by 2017-18, there was not a single child in any brick kiln in entire Punjab. 90,000 children were enrolled in schools with wonderful uniform, bags, books, and a stipend, one-time payment to their parents, so that they do not take them back to the kilns. And then very strict law enforcement. Parents would be put behind the bars if anybody dared to repeat that blunder. So these two examples, ladies and gentlemen, reflects the commitment of leadership in this country, in the provinces, to promote women's empowerment and promote their equality in the society. But it's a long way to go. Our female population in rural areas are very productive. We have to really make Pakistan a country where 50% of population, female population, most of them or majority of them in the rural areas, working shoulder to shoulder with their father, with their brothers during harvesting and under sultry weather, scorching heat, winter, and yet, look, they make Pakistan self-sufficient in rice, wheat, and sugarcane, and many other crops. And cities like Karachi and Lahore, there we have a different picture altogether. So my message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really
accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth, and generate wealth, make Pakistan great, and make this economy strong. That is what we are here for. I'm very happy that in front rows are Dr. Nafisa Shah, a very experienced parliamentarian, and then a couple of new faces as Minister of States, and one is a doctor and the other is great interest in education, and then parliamentarians rose behind, and then government officials, female government officials. So I think there's no dearth of brains and there's no dearth of commitment. It's a question of putting this act together. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो यहाँ पर की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़वातीन ने पाकिस्तान बनते वक्त और पाकिस्तान बनने के बाद नुमाया किरदार अदा किया है. जिस तरह यहाँ पर हमारे इंतहाई काबिल जो यहाँ पर स्पीकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आप सबको बताया, माँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि नस्लों को वो संवार सकती हैं अपनी तरबियत से, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और अपनी काविशों से. और ख़वातीन का जो एहतराम है वो कोई इस्लामी माशरे में कोई ढकी छुपी बात नहीं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की आमद पर आप अपनी चादर अपनी बेटी के एहतराम में बिछा देते थे. और हज़रत खदीजतुल कुबरा ख़ुद एक ताजर थी और तिजारत में उन्होंने उस ज़माने में बड़ा नाम कमाया. और जिस तरह मैंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के मौके के ऊपर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा. मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली एक ख़ातून वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया में. मैं समझता हूँ कि उनका नाम इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा. और आज के दिन हमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी किरदार अदा किया, मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बेगम बिल्किस ईदी साहिबा और डॉक्टर रुत फाव साहिबा, आसमा जहांगीर साहिबा और अरफा करीम, हमारी नन्ही मुन्नी नौजवान बच्ची जिसने उस ज़माने में आईटी में इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया. ये कौम की अजीम बेटियां हैं. इसी तरीके से हमारी नेशनल असम्बली की स्पीकर मोहतरमा डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा, और आज कौम की बेटी मेरी भतीजी मरीम नवाज़ शरीफ, जो पंजाब में वज़ीर आला हैं और बेहतरीन वहाँ पर पंजाब के सूबे की आज खिदमत वो अंजाम दे रही हैं. लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा साहिबा. ये ऐसे नाम हैं जिनका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा. लेकिन इस कौम के अंदर करोड़ों कौम की बेटियां हैं जिनके पास बेपनाह हुनर है
اور ذہنی قابلیت ہے، ہمیں ان کو مواقع میسر کرنا ہوں گے تاکہ وہ صحیح معنوں میں قوم کی عظیم محنتی قابل بیٹیاں بن سکیں اور پاکستان کی شکل بدل سکیں۔ آج مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب میں پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر پہلا پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے بنایا، جو پاکستان میں پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پنجاب میں خواتین کی نمائندگی، یعنی سرکاری بورڈز میں، اتھارٹیز میں، ان کو ہم نے اس کا کوٹا فکس کیا اور اس کا باقاعدہ بل پاس کیا۔ آج ایس سی سی پی کی معاونت سے جن کو آج یہاں پر ایوارڈ دیے گئے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کل ہی میں نے سمیڈا جو ایک فیڈرل اتھارٹی ہے اس کا میں نے فائنل اس کی پریزنٹیشن لے لی۔ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے، لیکن جس طرح ہماری ایک ریت ہے کہ اچھا کام حکومتیں بدلتی ہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، اس کے بعد پچھلی حکومت کا اگر کوئی اچھا کام تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات اور ایک بیماری ہے۔ میں خود نمائی کیے بغیر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں دوسری مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب ہوا تو ایک پروگرام تھا 1122 جو ایک اور حکومت اور سیاسی پارٹی کی حکومت نے بنایا تھا، ایک اچھا پروگرام تھا۔ میں نے پورے پنجاب میں اس کو پھیلا دیا کہ اس سے پنجاب کے عوام کو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا۔ تو ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ کسی اچھی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں اس اچھے کام کو جاری و ساری رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ڈے کیئر سینٹرز اسلام آباد میں بن چکے ہیں، اور اس کے لیے میں نے ابھی بات کی، اس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے۔ ورکنگ وومن انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ خواتین کے ساتھ مل کر اس میں مزید ہم بہتری لائیں گے۔ پنک بسز کا اجرا کیا جا چکا ہے، ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ای بسز کا، الیکٹرک بسز کا، جو کہ آج جولائی 2024 میں وہ الحمدللہ آ چکی ہیں۔ 160 بسز پہلا بیچ جولائی میں آیا، اور جس سے کہ الحمدللہ پولوشن کے بغیر یہ بسز عوامی ٹرانسپورٹ کا بہترین یہ خدمت انجام دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب میں سی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج تھا، وہ پی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج، اس کا ہم نے اجرا کیا ہے۔ میں ختاماً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے پروگرام ہیں جو ساری صوبائی حکومتیں اس وقت کر رہی ہیں۔ پنجاب میں یہ عمل جاری ہے، سندھ میں یہ عمل جاری ہے، بلوچستان میں بڑی تیزی سے وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کی حکومت یہ کام کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کے پی میں بھی اس کام میں پوری طرح دلچسپی لی جا رہی ہے۔ تو میں ختاماً یہ کہوں گا کہ ہمیں مل کر آج کے دن اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ خواتین کی امپاورمنٹ، ان کی اعلیٰ تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، مختلف فیلڈز میں یہ اپرچونٹیز ہم جب تک ان کو برابر مردوں کے مقابل مہیا نہیں کریں گے، اینڈ دس از ناٹ an announcement, it's a mission, it's a commitment, unwavering commitment of my government, that we will ensure that our female population, they are fully empowered in time to come, in collaboration with provincial governments, so that Pakistan find its high place in the community of nations. اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، محنت محنت اور محنت۔ پاکستان پائندہ باد۔
خواتین کے عالمی وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں منعقدہ خواتین کے عالمی دن کے موقع کے حساب سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے. خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں.